بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ بات کریں گے دو نوٹیفیکیشنوں کی۔ ایک تو بڑی اچھی خبر ہے، آپ کو بعد میں سناؤں گا، سرکاری ملازمین کے لیے بڑا ریلیف ہے۔ اور دوسرا ہم بات کریں گے 19 ستمبر کو 2025 کو گورنمنٹ آف پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کی تفصیلات، مکمل تفصیلات آپ کو پورا میں بتاؤں گا کہ یہ ملازمین کے لیے ایک نیا حکومت نے کٹا کھول دیا، تو اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، میرے ساتھ رہیے گا جی۔ وہ اس میں یہ ہوا ہے کہ ایل پی آر کے بارے میں انہوں نے ایک بڑی ترمیم دی ہے۔ انکیشمنٹ جو کہ 1 جون 2023 کو میں 81 کے جو رولز ہیں اس میں ایک ترمیم کی گئی تھی، اور جس کا اطلاق 1 جون 2023 کو کر دیا گیا تھا۔ اس میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ ایل پی آر پہ جانا چاہتے ہیں یا انکیشمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 15 مہینے پہلے اس کی اپلیکیشن دینی پڑے گی اور اس کی منظوری کرانی پڑے گی، لیکن اب اس کا مکمل طریقہ کار جو ہے وہ حکومت نے تبدیل کر دیا، اس کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ تبدیل کیا گیا۔ اچھا، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ایل پی آر اور انکیشمنٹ کیا ہوتی ہے۔ ایل پی آر انکیشمنٹ وہ ہوتی ہے جو ملازمین کی سرکاری طور پر چھٹیاں بچ جاتی ہیں، جو ایک سال میں جیسے 12 چھٹیاں ہوتی ہیں، ایک سرکاری ملازمین کو ملتی ہیں، جو دوسرے آفیشل ہوتے ہیں ان کو 48 چھٹیاں ملتی ہیں، تو وہ جب ریٹائرمنٹ پہ جاتا ہے تو جتنی چھٹیاں اس کی باقی ہیں اس کا کم از کم 1 سال کی جو چھٹی ہوتی ہے اس پر آپ کو 1 سال کی یا تو آپ ایل پی آر لے لیں گے، یعنی کہ چھٹی پہ چلیں گے، اور 1 سال آپ گھر بیٹھ کر اس کو انجوائے کریں گے اور تنخواہ لیتے رہیں گے، اور دوسری صورت میں آپ 1 سال نوکری کریں گے اور 1 سال کی جو آپ کو بیسک تنخواہ ہوتی ہے رننگ، جو 1 جون 2023 سے پہلے یہ قانون تھا کہ جو رننگ بیسک پہ ہوتی ہے، اگر آپ کی 50,000 رننگ بیسک پہ ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائی 12 سے کریں گے تو وہ تقریباً 6 لاکھ روپے آپ کو لم سم رقم اسی وقت، یعنی کسی حساب سے لوگوں کو لاکھوں کا اس کا ایک اور فائدہ ہوتا تھا۔ اب کیا کہ یہ حکومت نے کہ پچھلے سال ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا 1 جون 2023 کو، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب ایل پی آر اور جو انکیشمنٹ آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ ایل پی آر لینا، ملے گی ضرور ایل پی آر، لیکن اگر آپ ایل پی آر آپ کو ملے گی، لیکن اس کا طریقہ کار اس قسم کا ہوگا کہ ایک تو آپ کو 15 مہینے پہلے آپ کو اپلیکیشن دینا ہوگی۔ اگر آپ ایل پی آر سے پہلے 15 ماہ اپلیکیشن جمع نہیں کرواتے تو پھر آپ کو نہ انکیشمنٹ ملے گی اور نہ ہی ایل پی آر ملے گی۔ اور دوسری اس میں یہ قدغن تھی کہ اگر آپ کو ایل پی آر ملے گی تو اس میں آپ کو 1 سال کی جو ایل پی آر دی جائے گی تو وہ آپ کو 15 مہینے پہلے اپلائی کرنی ہوگی، اور وہ آپ کو مل جائے گی، اس میں ریفیوزل کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی ریجیکشن کو شروع میں ہوئی تھی، اب انہوں نے کہا کہ یہ ریجیکشن بھی 2 دسمبر 2024 کے بعد تقریباً یہ ریجیکشن بھی ختم کر دی گی۔ انہوں نے کہا جی آپ صرف ایل پی آر پہ جا سکتے ہیں، ریجیکشن اس میں نہیں ہوگی، آپ کو انکیشمنٹ پیسے نہیں ملیں گے۔ لیکن ملازمین کا پہلے یہ بھی طریقہ کار ہوتا تھا کہ جو اس کی اتھارٹی ہوتی تھی وہ بھی متعلقہ اتھارٹی ہوتی، ڈی ڈی او ہوتا تھا، یعنی اگر ایک ٹیچر ہے تو وہ ڈی او یا اس کا سی او کر لیتا تھا، اگر ڈی سی آفس میں کوئی ملازم ہے تو ڈی سی یا کمشنر کی حد تک آپ کو ایل پی آر یا انکیشمنٹ کی جو ہے وہ منظوری ہو جاتی تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اور اس کے علاوہ جو آپ کو انکیشمنٹ ملتی تھی وہ بھی انیشل بیسک پہ ملتی تھی، اگر آپ کی ریفیوزل ہو بھی جاتی ہیں تو آپ کو انیشل جو بیسک پہ ہے وہ ملے گی، یعنی کہ آپ کا سکیل جہاں سے شروع ہوتا ہے، رننگ نہیں، جو آپ کا 16ویں سکیل میں ہے تو اس 16واں سکیل 28,000 یا 25,000 سے اگر شروع ہوتا ہے مثال کے طور پر، تو اس کو ملٹیپلائی 12 سے کریں گے، وہ تقریباً 50 سے بھی کم آپ کو وہاں پہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا آگے چلیں۔ اب یہ ہوا کہ 19/9/2025 کو اس میں ایک ترمیم کر دی گئی، یہ نوٹیفیکیشن آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، جس میں یہ کہا کہ 15 دن پہلے تو آپ نے اپلائی کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد یوں ہوگا کہ سکیل نمبر اگر آپ کا 19 سے اباو یا 19 سے لے کر 22 تک کے اوپر کے ملازمین ہیں، وہ اپنی جو ایل پی آر کی منظوری ہے وہ ان کا کرے گا ACS، یعنی ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب جو ہوگا وہ اس کی منظوری دے گا۔ سکیل 19 سے لے کر 22 تک کی منظوری کا کیس آپ ادھر بھیجیں گے، وہ منظوری دے گا۔ تو دیکھ لیں اب ملازمین تو رول گئے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے سکیل نمبر 1 سے لے کر 16 تک کے متعلقہ جو سیکٹریز ہوں گے، یعنی سیکٹری ایجوکیشن کرے گا، سیکٹری جو فنانس کے ڈپارٹمنٹ سیکٹری فنانس کرے گا، جو لائف سٹاک ہے سیکٹری لائف سٹاک کرے گا، لوکل گورنمنٹ کے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کرے گا، فوڈ کے یا محکمہ ان کا فوڈ کا، اس طریقے سے ان کے جو سیکٹری ایڈمنسٹریٹر سیکٹری ہوں گے وہ کریں گے۔ 1 سے لے کر چاہے آپ کلاس 4 ہیں، نائب قاصد ہیں، کلرک ہے، آپ پورا کیس بنا کے سیکٹری کے پاس بھیجیں گے تو وہ جا کے اس کی منظوری دے گا۔ آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ منظوری کتنی مشکل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں جی، اس کے بعد اس میں 2 چیزیں رکھی گئی ہیں، ایک تو یہ ایل پی آر، اگر آپ کی دوسری صورت یہ ہے کہ انکیشمنٹ، اگر آپ اس کی ریجیکشن وہ کر دیتا ہے
یعنی اگر آپ کا متعلقہ سیکٹری آپ کی اپلیکیشن آپ اس میں لکھتے ہیں کہ مجھے ریجیکٹ کیا جائے، یا ڈپارٹمنٹ ساتھ ڈاکومنٹ لگاتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، اس کو ریجیکٹ کیا جائے، تو اگر اس کی ریجیکشن سیکٹری کسی طور بھی کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر وہ ریجیکشن کرتا ہے تو پھر آپ کی منظوری کون کرے گا؟ ریجیکشن کی جس کی صورت میں پھر آپ کو انکیشمنٹ ملے گی، اور وہ بھی انیشل بیسک پے پر۔ تو وہ ریجیکشن کی صورت میں اسکیل 17 سے 22 تک کے لیے چیف سیکرٹری صاحب کے پاس آپ کا کیس جائے گا اور وہ اس کی ریجیکشن کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اسکیل 1 سے لے کر 16 تک کے لیے ایڈیشنل جو چیف سیکرٹری ہوگا، ACS ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہوگا، وہ اس کی اب ایک نائب کا سطح PTC ٹیچر ہے یا کسی محکمے کا کلرک ہے، اس کی ریجیکشن ہوگی تو وہ چیف سیکرٹری کے پاس جائے گا، اگر وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اس کی کرے گا۔ تو یہ آج کا نوٹیفیکیشن تھا کہ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنا مشکل ترین مرحلہ ہو گیا ہے انکیشمنٹ یا LPR کے لیے۔ اگر آپ LPR انکیشمنٹ LPR پہ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کا متعلقہ سیکرٹری کے پاس جائے گا، 15 مہینے پہلے آپ اپلائی کریں گے، وہ وہاں سے اس کی منظوری دے گا، پھر کہیں جا کے آپ کو LPR ریجیکشن اس کی ہوگی۔ اور دوسری خبر آپ کو اس کے ساتھ ہی دیتا چلو، وہ یہ تھی، کل بھی ایک خبر تھی جو 70 رول کے تحت ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، جو 19/9/2025 کو ایک ججمنٹ ہے 40681/2025 کو تازہ ترین یہ نوٹیفیکیشن آرڈر جاری ہوئے ہیں 18/10/2024 کو۔ اس میں بھی یہ آنریبل جسٹس ہے عاصم حفیظ صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ اگر 70 رولز کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کے مطابق فیصلہ دیا ہے کہ 24/7/2024 کے سے پہلے جو آرڈر ہو چکے ہیں یا اس سے پہلے جو لوگ ملازم ہیں، تو ان پر یہ جو ہے آرڈر جو حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا کہ 24/7/2024 کے بعد کوئی بھی 70 رول کے تحت بھرتی نہیں ہوگا، چاہے بندہ وہ پہلے مر گیا ہے یا بعد میں۔ چلو بعد میں جو مر گیا وہ تو سمجھ آتی ہے، جو اس سے پہلے بندہ فوت ہوا ہے تو اس کے حوالے سے یہ بہت اچھا لیٹسٹ ترین ایک جو آرڈر جاری پاس کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب جو پہلے بھی یہ آرڈر سپریم کورٹ سائیڈ کورٹس کے اور بھی ہو چکے ہیں، یہ بھی ایک تازہ ترین فیصلہ ہے کہ 24/7/2024 سے پہلے اگر آپ کو کوئی آرڈر حکومت نے جاری کیے ہیں یا آپ وفات پا چکے ہیں کوئی بھی ملازم، تو اس کو یہ حق ملے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔